السلام علیکم پیارے بچوں، یہ کہانی ہے ایک بکری اور گیدڑ کی۔ پیارے بچوں، جنگل میں ایک بکری اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بکری کے پاس ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس میں وہ اپنے تینوں بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی تھی۔ بچوں، پاس ہی ایک بہت بڑا جنگل تھا جس کی وجہ سے بکری اکثر پریشان رہتی، کیونکہ جب وہ جنگل سے کھانا لینے جاتی تو بچے اکیلے ہوتے تھے۔ بکری بڑی ہی سختی سے اپنے بچوں کو کہہ کر جاتی کہ بچوں، میرے علاوہ کسی کے لیے بھی دروازہ نہ کھولنا۔ تو بچوں نے اپنی ماں سے پوچھا، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ آپ ہی دروازے پر ہو؟ تو بچوں، ماں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ میں دروازہ کھٹکانے کے بعد بولوں گی کہ میرے پیارے بچوں، دروازہ کھولو۔ میرے بچوں، تم میری آواز کو اچھی طرح سے پہچانتے ہو، کسی دوسرے کی آواز کے دھوکے میں نہیں آنا۔ ایک گیدڑ بکری کی جھونپڑی سے دور یہ ساری باتیں سن رہا تھا، تو اس نے سوچا، اچھا تو یہی راز ہے، بکری نے اپنے بچوں کو اس طرح سے محفوظ رکھا ہے۔ تو پیارے بچوں، بکری کے جانے کے بعد گیدڑ بکری کے بچوں کے پاس آیا اور بولا، پیارے بچوں، میں تم لوگوں کے لیے کھانا لایا ہوں، دروازہ کھولو۔ بچوں نے بہت غور سے سنا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ تو ہماری ماں کی آواز نہیں ہے، ہماری ماں تو بہت سریلا بولتی ہے۔ اگر یہ ہماری ماں ہوتی تو وہ یہ کہتی کہ میں تم لوگوں کے لیے کھانا لائی ہوں، جبکہ یہ تو بول رہا ہے کہ میں تمہارے لیے کھانا لایا ہوں۔ بچوں نے فٹ گیدڑ سے کہا، تم یہاں سے چلے جاؤ، تم ہماری ماں نہیں ہو، ہم اپنی ماں کو بہت اچھی طرح سے پہچانتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، گیدڑ بہت ہی شرمندہ ہوا اور منہ لٹکا کر وہاں سے واپس چلا گیا اور یہی سوچتا رہا کہ میں نے ایسی غلطی کیوں کی۔ بچوں، تھوڑی دیر بعد گیدڑ واپس آیا اور اپنی آواز کو بڑا ہی سریلی بناتے ہوئے کہا، پیارے بچوں، دروازہ کھولو، میں تم لوگوں کے لیے کھانا لائی ہوں۔ تو بچوں، سب بچے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور کہا کہ یہ تو اب ہماری ماں ہی آئی ہے۔ لیکن بچوں، ایک بچہ بہت سمجھدار تھا، اس نے جھٹ جا کر دروازے کے نیچے سے دیکھنے کی کوشش کی تو اسے بہت کالے پیروں والا کوئی جانور نظر آیا۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں کو کہا کہ ہماری ماں کے پاؤں تو بالکل سفید ہیں اور یہ کوئی کالے پاؤں والا جانور ہے۔ گیدڑ نے یہ آواز سن لی اور گیدڑ نے سوچا، بکری کے بچے تو بہت ہی چالاک ہیں۔ بچوں، گیدڑ واپس چلا گیا اور جا کر اس نے اپنے پاؤں پر خوب آٹا لگایا تاکہ اس کے پاؤں سفید ہو جائیں۔ جب گیدڑ واپس آیا اور کہا، بچوں، دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے کھانا لائی ہوں، تو بچوں نے کہا، اب تو یہ ضرور ہماری ماں ہے، کیونکہ اس کی آواز بھی سریلی ہے اور اس کے پاؤں بھی سفید ہیں۔ تو بچوں، ایک بچے نے اپنے بہن بھائیوں کو بہت منع کیا کہ دروازہ نہ کھولو، لیکن بچوں کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ بکری کے بچے فوراً کھانا کھانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ تو بچوں، گیدڑ بہت خوش ہوا جب بچوں نے دروازہ کھولا تو بچے دیکھ کر بہت پریشان ہوئے کہ یہ تو ہماری ماں نہیں ہے۔ بچے ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن گیدڑ بہت ہی چالاک تھا۔ بچوں، گیدڑ نے سب بچوں کو پکڑا اور ایک بوری میں ڈال کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ جب بکری اپنے گھر واپس آئی تو دیکھا اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہے اور گھر پر بچے بھی موجود نہیں ہیں۔ اس نے اپنے بچوں کو بہت آواز دی، لیکن کسی بچے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تو بچوں، وہ گیدڑ کے پیروں کے نشان دیکھتی دیکھتی اس پیروں کے نشان کی تلاش میں پورے جنگل میں گھومتی رہی۔ تو بچوں، اس نے دیکھا ایک جگہ پہ گیدڑ سو رہا ہے اور اس کے تینوں بچے ایک سائڈ پہ رکھے ہیں۔ تو بکری نے خاموشی کے ساتھ جا کر اپنے تینوں بچوں کو کھولا اور خاموشی سے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔
تو بچوں گیدڑ کے ساتھ کیا ہوا؟ جب گیدڑ کی آنکھ کھلی تو گیدڑ نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک بھی بکری کا بچہ موجود نہیں ہے۔ تو بچوں اس کو بہت دکھ ہوا کہ میری اتنی کوشش کے باوجود بھی میرے پاس کوئی بچہ نہیں ہے۔ وہ بہت دکھی ہوا اور اس کو اس چیز کا بہت پچھتاوا ہوا کہ کیوں اس نے اپنے کام کو ادھورا چھوڑ کر سونے کو ترجیح دی۔ تو بچوں دیکھ لیں، جب بھی کوئی کام کرو تو پوری طرح کرو۔ تو پیارے بچوں ملیں گے اگلی نئی کہانی میں۔ تو پیارے بچوں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔